بیمار کی مزاج پرسی 3 رجب المرجب سن 1421 ہجری مطابق 2 اکتوبر سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد لله المتفرد بكمال الذات والصفات في كماله عن مشابهة المخلوقات العالي بقدره وقهره وذاته فوق جميع المكنونات، أحاط علما بجميع الكائنات، علم الرمل والحجر والشجر ومياه البحار والقطرات، ونفذ بصره جميع المبصرات، ووسع سمعه جميع الأصوات، فلا تشتبه عليه السؤالات مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. أحمده سبحانه حمدا يملأ الكائنات، وأشكره على سوابغ نعمه المتواترات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، شهادة مبرأة من الشرك والتوهمات، أرجو بها النجاة من نار بعيدة الدركات، وأؤمل بها من كرمه رفيع القصور في أعالي الدرجات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات والهادي إلى طرق الخيرات والمحذر من طرق الضلالات والهلاكات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا راسخ عقیدہ یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان تمام چیزوں کو وجود بخشنے والا ہمارا اور آپ کا معبود حقیقی ہے۔ اس کے سوا کہیں بھی کائنات کے اندر معبود حقیقی کوئی بھی نہیں۔ باری سبحانہ و تعالی ہی ہمارے اور آپ کے راسخ عقیدے کے مطابق ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اعلیٰ بالا برتر بنایا، لیکن اس انسان کے پیچھے باری سبحانہ و تعالی نے بہت سی تکلیفات لگا دی ہیں، بہت سی پریشانیاں لگا دی ہیں۔ انسان ان پریشانیوں کے اندر، ان مصیبتوں کے اندر گھلتا رہتا ہے۔ بیماریاں اس کو آ کر پکڑ لیتی ہیں، بیماری انسان کو لاحق ہو گئی اور انسان بیمار پڑ گیا، مریض بن گیا۔ انسان کی صحت آہستہ آہستہ گھلتی رہتی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ مرتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہوئی، مثلا معدے کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس کا معدہ کمزور پڑ گیا، کمزور پڑتے پڑتے ایک دن وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، سمجھ لو معدے کی موت شروع ہو گئی۔ آنتوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا یا آنتوں کی ٹی بی کے اندر مبتلا ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کی آنتیں کمزور پڑ رہی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آنتیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اسی طرح دماغ ہے یا دل ہے، دل کے اندر کوئی بیماری لاحق ہوئی، آہستہ آہستہ دل کمزور پڑنے لگا،
انسان دل کو طاقت دینے والی دوائیوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن انسان کو سہولت نہیں ہوتی اور برابر وہ دل کا مریض بن جاتا ہے اور دل کے مرض کو دور کرنے کی دوائیوں کا استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اس کا دل بیکار ہو جاتا ہے، اور پھر جب دل کی موت واقع ہو جاتی ہے تو انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، غرض ہے کہ انسان بیماریوں کے اندر مبتلا رہ کر اور امراض کے اندر مبتلا رہ کر اپنی صحت کو بھلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح آدمی شوگر کا بیمار بن جاتا ہے، شوگر مردوں کو بھی ہوتی ہے، عورتوں کو بھی ہوتی ہے۔ اس شوگر کی بیماری میں انسان کی باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عضو بنایا ہے، بانقراس اس کو کہتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں شوگر کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور اس شوگر کی بیماری میں، جس کو ذیابیطس بھی بولتے ہیں، بار بار انسان کو پیشاب آتا ہے، بار بار پانی پیتا ہے، گردے آہستہ آہستہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اللہم اغفرنا۔ لہذا طرح طرح کی بیماریوں کے اندر اور طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر انسان مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو مرد ہو یا عورت مشقت کے اندر پیدا کیا ہے، جیسا کہ کلام پاک کی مشہور سورت کے اندر جو 30ویں پارے میں سورہ بلد، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا، جب سے بیچارہ دنیا کے اندر آتا ہے طرح طرح کی تکلیفوں اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا بچہ ہے یا 1 گھنٹے کا بچہ ہے لیکن بیمار ہے، ڈاکٹر اس کو مشین کے اندر رکھ رہے ہیں زندہ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی اس کے پیٹ میں درد ہے یا اس کو اجابت صحیح طور سے نہیں ہو رہی، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اگر دیکھے جب سے آیا ہے دنیا کے اندر برابر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اگرچہ یہ پریشانیاں اور یہ بیماریاں اور یہ امراض دنیا کے اندر رکھے، لیکن انسان کے اوپر یہ بھی لازم کیا کہ اگر وہ دوسرے انسان کے بارے میں یہ سوچے، بلکہ یہ سنے کہ فلاں آدمی بیمار پڑ گیا ہے، فلاں آدمی کو پیٹ کے مرض کی شکایت ہو گئی ہے، فلاں آدمی کو فلاں بیماری لاحق ہو گئی ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان پر لازم کیا کہ وہ اس کی عیادت کو جائے، وہ اس کی مزاج پرسی کو جائے، وہ اس کا حال چال معلوم کرنے کو جائے، اور جب وہ اس کا حال چال معلوم کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر رحم و کرم کی بارش فرمائیں گے۔ غرضے کہ جو انسان بیمار ہے، جو انسان چارپائی پر پڑا ہوا ہے، جو انسان صاحب فراش بن گیا ہے، بیماری نے آ کر اس کو پکڑ لیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے مسلمانوں پر یہ بات لازم فرمائی کہ دیکھو فلاں بندہ اگرچہ بیمار ہے، فلاں بندہ اگرچہ مریض ہے، لیکن آپ کے اوپر اس کی مزاج پرسی کرنا لازم ہے، اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے اس کے مکان پر جانا لازم اور ضروری ہے، اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے اس کے در پر جانا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کا حال چال معلوم کیا اور اس کی عیادت کی اور اس کو تسلی دی کہ بھائی گھبرانے کی بات نہیں، آپ اگرچہ بیمار پڑ گئے ہیں، لا باس طہور انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو اس بیماری کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو پاک صاف کر دیں گے،
لہذا میرے بھائی یہ بیماری بھی آپ کے واسطے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ بخار اور یہ مرض اور یہ بیماری آپ کے لیے گناہوں کو دور کرنے کا وسیلہ اور سبب ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے یہ بات لازم کی انسان کے اوپر کہ انسان جب دوسرے کی بیماری کے بارے میں سنے اور اس کو پتہ چلے کہ میرا فلاں بھائی بیمار ہے یا فلاں عورت بیمار ہے تو اس کو دیکھنے کے واسطے جانا اس کے اوپر لازم کر دیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اس بارے میں احادیث کریمہ کے اندر موجود ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عیادت کے فضائل کے بارے میں ہیں کہ مزاج پرسی جانے والے کے لیے کیا فضیلت ہے اللہ تعالی کی جانب سے، اور اسی طرح اس عیادت کرنے والے کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ آداب بھی مقرر فرمائے ہیں. جیسے خواتین و حضرات، شریعت بیضاء شریعت مصطفیہ نے ہر چیز کے آداب کو مقرر فرمایا ہے. شریعت میں کھانے کے آداب کا بیان بھی ہے، شریعت میں مسافہ کرنے کے آداب کا بیان بھی ہے، شریعت میں سلام کرنے کے آداب کا بیان بھی ہے، شریعت میں سفر کرنے کے آداب کا بیان بھی ہے، شریعت میں سونے کے آداب کا بیان بھی ہے، شریعت کے اندر لیٹنے کے آداب کا بیان بھی ہے، شریعت میں وضو کرنے کے آداب کا بیان بھی ہے، شریعت میں بات چیت کرنے کے آداب کا بیان بھی ہے. غرضے کے تمام کی تمام چیزوں کے آداب اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر افشاں سے ظاہر فرما دیے اور بیان کروا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کے اندر بھی رہنمائی فرمائی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من السنة تخفیف الجلوس وقلة الصغب في العیادة. من السنة تخفیف الجلوس وقلة الصخب في العبادة عند المريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر لغتهم واختلافهم قوموا عني. رواہ رسین. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مریض کا حال چال معلوم کرنے کے وقت مریض کے پاس کم بیٹھنا اور شور نہ کرنا سنت ہے. جب آدمی کسی کا حال معلوم کرنے کے لیے جائے اور اس کی مزاج پرسی کرنے کے واسطے جائے تو ایک تو اس کے پاس کم بیٹھے اور دوسرے بیمار آدمی کے پاس شور نہ مچایا جائے، بیمار آدمی کے پاس شور و غوغا نہ کیا جائے، بیمار آدمی کے پاس ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے بیمار کو تکلیف پہنچے یا جس سے بیمار کے ذہن و دماغ کے اوپر اثر پڑے. نہیں، بلکہ اس کے پاس جانے کے بعد آدمی اس کو تسلی دے، اس کو تشفی دے، تاکہ تسلی اور تشفی حاصل کر کے اس کی بیماری جلد سے جلد دور ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہو گئیں مرض الوفات کے اندر اور ان کا اختلاف بڑھ گیا، جن کی تفصیل میں نے بیان کی ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسٹ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ، میرے پاس شور نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو ایک تو مزاج پرسی کرنے والے پر یہ بات لازم ہے کہ بیمار کے پاس جائے، مریض کے پاس جائے تو کم بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد شور و غوغا نہ کرے. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. رواہ ابن ماجہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مخاطب جب آپ کسی بیمار کو دیکھنے کے واسطے جائیں
بیمار کے پاس پہنچ جائیں، مریض کے پاس پہنچ جائیں، تو آپ بیمار سے درخواست کریں کہ وہ بیمار آپ کے لیے دعا کرے، آپ کے واسطے دعائے خیر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، جہاں صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے ان احادیث کا ذکر کیا ہے جو عیادت سے متعلق ہیں یا جو بیماری سے متعلق ہیں۔ چنانچہ باب عیادت المریض و ثواب المرض کے اندر صاحب مشکات نے ان حدیثوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ جب آدمی کسی بیمار کے پاس جائے یا کوئی عورت کسی عورت کو دیکھنے کے واسطے جائے تو اس بیمار عورت سے یا اس بیمار آدمی سے وہ آدمی یہ کہے کہ بھائی جان آپ بیمار ہیں، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی شافی مطلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس بیماری سے نجات دے گا، یہ بیماری آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دوسری درخواست یہ کرے کہ آپ میرے واسطے دعائے خیر فرمائیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیماری دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانے والا، مزاج پرسی کرنے والا مریض سے، بیمار سے اپنے لیے دعا کرائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے نوری ہیں، فرشتوں کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں، بلکہ فرشتے شریعت اسلامیہ کے مکلف نہیں۔ فرشتے وہ تمام کام کر ڈالتے ہیں جن کاموں کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دیتے ہیں، اور وہ کسی طرح آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، لہذا وہ نوری مخلوق ہیں۔ اور نوری مخلوق جب کسی انسان کے واسطے دعا کرے، فرشتے کسی انسان کے واسطے دعا کریں تو ظاہر سی بات ہے وہ فرشتے دعا کرتے وقت انسان کے لیے خیر چاہتے ہیں تو باری سبحانہ و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا مریض کے پاس جاؤ، بیمار کے پاس جاؤ تو اس بیمار سے اپنے واسطے دعا کراؤ۔ بھائی میرے واسطے دعا کر دینا، کوئی خاص دعا کروانی ہو بیمار سے تو اس خاص دعا کا اظہار کر دینا۔ میرے بھائی میرے پیچھے مقدمہ لگ گیا ہے، میرے مقدمے کی کامیابی کی دعا کر دینا۔ میرے گھر میں فلاں پریشانی ہے، اس پریشانی کے دور کرنے کے لیے اے مریض، اے بیمار، آپ دعا کر دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بیمار کی دعا، اس مریض کی دعا کرانے والے کے حق میں قبول کرتا ہے۔ مرض انسان کے اوپر آتا ہے، کوئی سا بھی مرض ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک رحم و کرم کا معاملہ یہ فرمایا کہ اس مرض کو، اس بیماری کو باری تعالی نے انسان کے حق میں خیر قرار دیا۔ فرمایا اس مریض سے دعا کرانا، اگر وہ مریض تمہارے لیے دعا کر دے گا یا وہ عورت مریضہ، وہ بیمار عورت تمہارے واسطے دعا کر دے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ہوئی دعا تمہارے حق میں ضرور ضرور قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیمار سے اپنے واسطے دعا کرائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، مشکات شریف میں باب عیادت المریض و ثواب المرض کے تحت میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وعن شقیق قال مریض عبداللہ ابن مسعود فعودناه فجعل يبكي فعوتب فقال إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفارة
وَإِنَّمَا أَبْكِي أَنَّهُ أَصَابَنِي عَلَى حَالِ فَتْرَةٍ وَلَمْ يُصِبْنِي فِي حَالِ اجْتِهَادٍ لِأَنَّهُ يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا مَرِضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْرَضَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرَضَ رواه رفين. حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو ہم لوگ آپ کی مداد پرسی کرنے کو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار تھے. جب ہم ان کی مداد پرسی کرنے کے واسطے ان کے پاس گئے تو ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رونے لگے. بڑے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، رونے لگے. لوگوں نے یہ گمان کر کے کہ وہ بیماری کی تکلیف اور اپنی زندگی کی محبت کی وجہ سے رو رہے ہیں، اس پر ناگواری کا اظہار کیا کہ بتلائیے یہ عبداللہ ابن مسعود عجیب آدمی ہیں کہ اگر بیمار پڑ گئے تو رو رہے ہیں، آہو بوکا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ناگواری کے اظہار کو محسوس کر لیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا، کیونکہ میں نے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے دور ہونے کا سبب ہے. میں تو صرف اس واسطے رو رہا ہوں کہ میں سستی یعنی بڑھاپے جوانی کی حالت میں بیماری کے اندر مبتلا کیوں نہیں ہوا، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو اس کی بیماری کے زمانے میں وہی اعمال لکھے جاتے ہیں جو اس کے بیمار ہونے سے پہلے لکھے جاتے تھے، اور اب بیماری نے اسے اس عمل سے روک دیا. خواتین و حضرات، جوانی کے دنوں میں صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں نیک اعمال انسان بہت زیادہ کر سکتا ہے. اس لیے اس خوشخبری کے مطابق، بشارت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بیماری کی حالت میں بیمار بندے کے نام اعمال میں فرشتوں کو ان اعمال کا ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے جنہیں وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے وہ نیکیاں کر نہیں سکتا. جوانی کے دنوں کی بیماری میں بھی بہت زیادہ اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بحالت صحت چونکہ عمل کم ہوتے ہیں اس لیے بڑھاپے کی بیماری میں بھی کم اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس بنیاد پر خواتین و حضرات، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرما رہے ہیں کہ کاش میں جوانی کے دنوں میں بیمار ہوتا تاکہ میرے نامہ اعمال میں زیادہ اعمال کا ثواب لکھا جاتا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر جوان ہے، لڑکا جوان ہے یا لڑکی جوان ہے یا مرد جوان ہے، ایسے عورت جوان ہے اور وہ جوانی کی حالت میں بیمار پڑ گئی یا جوانی کی حالت میں وہ آدمی بیمار پڑ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تندرستی کے زمانے میں یہ انسان جو نیکیاں کرتا تھا اور اب یہ بیماری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کیے ہوئے تمام اعمال کا ثواب برابر جاری رکھتا ہے. اگرچہ یہ کھاٹ پر پڑا ہے، اگرچہ یہ چارپائی پر پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کا رحم و کرم دیکھیے کہ یہ بیچارہ بیماری کی وجہ سے نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب برابر اس کو دے رہا ہے. اسی طرح صحیح حالت میں یہ کوئی اور نیک کام کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہا، بیمار ہے، کروٹ لینے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، دوسرا آدمی اٹھاتا ہے تب یہ اٹھتا ہے، اتنی کمزوری اس کے بدن کے اندر پیدا ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ یہ اس نیک کام کو نہیں کر پا رہا بیماری کی وجہ سے، مگر ثواب ضرور لکھتے رہتے ہیں. یہ باری تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا کرم ہے اس انسان کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر
یہ تمام کی تمام چیزیں بیان فرما رہے ہیں تاکہ آدمی اپنی بیماری کو رحمت سمجھے. اب ایک عورت ہے شوگر کی مریض بن گئی, بیچاری گولیاں کھاتی رہتی ہے, کبھی شوگر کنٹرول میں ہو جاتی ہے, کبھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, گولیاں کھاتی رہتی ہے, دوائیوں کا استعمال کرتی رہتی ہے, ٹانگوں میں درد رہتا ہے, گھٹنوں میں درد رہتا ہے, اٹھتے بیٹھتے گھٹنے کھلتے ہیں, یا اور کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور اس پر وہ صبر کر رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جھاڑ لیں. اسی دنیا کے اندر باری تعالیٰ اس کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ذکرت الحمى عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبها رجل فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد رواه ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخار کا ذکر ہوا کہ بھائی لوگوں کو بخار آ جاتا ہے, بخار کا ذکر ہوا. تو ایک آدمی وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں اس وقت موجود تھا. اس نے بھی بخار کا تذکرہ سنا تو جیسے ہی اس کے کان میں بخار کا ذکر پہنچا تو اس آدمی نے بخار کو گالیاں دیں کہ کمبخت ایسا ہے اور ایسا ہے, اور بخار تو جب انسان پر طاری ہو جاتا ہے تو کمزور کر دیتا ہے, لہذا اس نے بخار کو ڈٹ کر گالیاں دی, برا بھلا کہا بخار کو. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بخار خود بخود تو آتا نہیں, اللہ بھیجتا ہے. اب جو آدمی بخار کو گالیاں دے گا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے گا, کیونکہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے. بیماری کے اندر فی نفسی کوئی طاقت نہیں کہ وہ خود بخود آ جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جب یہ دیکھا کہ ارے یہ بخار کو گالیاں دے رہا ہے تو فرمایا کہ میرے بھائی بخار کو برا مت کہے, بخار کو گالیاں مت دے, کیونکہ بخار تو فائدے کی چیز ہے. بخار گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. آدمی اگر آخرت کی نگاہوں سے دیکھے اور آخرت کی محبت میں مستغرق ہو کر ڈوب کر دیکھے تو بیماریوں کو رحمت سمجھے گا اور سوچے گا کہ بھئی چلو آخرت میں یا قبر کے اندر جانے کے بعد انسان اگر نکھرا نکھرایا ہوگا, طاہر مطہر ہوگا, پاک و صاف ہوگا, تو باری تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر آئے گی اور چلو یہ بیماری میرے گناہوں کو جھاڑ رہی ہے, یہ بیماری میرے گناہوں کو ختم کر رہی ہے, تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے. اور انسان جب کسی خراب چیز کو اپنے واسطے اچھا سمجھنے لگتا ہے, نفع بخش سمجھنے لگتا ہے, فائدے مند سمجھنے لگتا ہے, تو وہ چیز اس کو فساد کے بجائے, شر کے بجائے, مصیبت کے بجائے رحمت نظر آنے لگتی ہے. لیکن اس کے باوجود خواتین و حضرات شریعت آدمی خود بخود اپنے واسطے بیماری کی دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے بیمار کر دے, اے اللہ مجھے بخار دے دے, اے اللہ مجھے شوگر دے دے, اے اللہ مجھے پیٹ کی بیماری دے دے. نہیں, ہرگز نہیں, شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے تو اس بیماری کو اپنے واسطے رحمت سمجھے. شریعت کا یہ حکم ہے کیونکہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے, گناہوں کو دور کرنے والی ہے. لیکن شریعت اسلامیہ کا دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ آدمی اس کا علاج کرے, دوا کا استعمال کرے, اچھے طبیب کو دکھائے, اچھے حکیم کو دکھائے, اچھے ڈاکٹر کو دکھائے جو اس بیماری کا آسانی کے ساتھ علاج کر سکے. یہ حکم بھی ہے شریعت اسلامیہ کا. تو بھئی ہمیں تو دونوں حکم ماننے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شاندار شریعت بھیجی ہے، شاندار شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر میں نے دنیا میں بھیجا ہے، اس شریعت اسلامیہ کی تمام باتیں انسان مانے. ایسا نہیں کہ بعض باتیں مان لے اور بعض باتوں کا انکار کر دے، یہ بات تو غلط ہوگی. نہیں، شریعت کی تمام باتیں ماننی ہیں، مثبت ہو، منفی ہو، پازیٹو ہو، نگیٹو ہو، حلال ہو، حرام ہو. اگر حلال ہے تو ان کو کرنا ہے، حرام ہے تو ان سے بچنا ہے. اس نے یہ طریقہ تو یہود و نصارہ کا تھا کہ کچھ باتیں مان لی اور کچھ باتوں کو جناب چھوڑ دیا. نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واسطے حکم ہے، اگرچہ ان لوگوں کے واسطے بھی یعنی یہود و نصارہ کے واسطے بھی یہ حکم تھا کہ وہ تمام باتیں مانیں، لیکن جو ان کے نفس کے مطابق باتیں ہوتی تھی ان کو مانتے تھے، اور جو ان کے نفس کے خلاف باتیں ہوتی تھی ان کو جناب مانتے نہیں تھے، ان کا کفر کرتے تھے. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس نے کلام پاک کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، سب باتوں کو مانو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو شیطان تمہیں شریعت سے ہٹا دے گا اور نفس تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے سے ہٹا دے گا، اور جو حضور کے پاک طریقے سے ہٹے گا اس کو نجات نہیں ملے گی، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں. وہ تو ضروری ہے کہ آدمی محمد کی چال چلے تو کامیابی ملے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے پیغمبر کی چال چلو تب خدا تم سے پیار کرے گا. چنانچہ شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ بیماری کو اپنے لیے رحمت سمجھو اور اس کا علاج بھی کرو. دونوں حکم ہے، ہمیں تو دونوں ماننے ہیں. یہ نہیں کہ بھئی رحمت آ گئی تو بس اس کا علاج نہیں کرنا. نہیں، اگر علاج آدمی مرض کا نہیں کرے گا تو پھر وہ شریعت کا باغی کہلائے گا، شریعت اسلامیہ کے خلاف عمل کرنے والا کہلائے گا. اگر اللہ کی طرف سے وہ بیماری آ گئی تو اس پر صبر کرے اور یہ سوچے کہ یہ گناہوں کے دور ہونے کا سبب ہے. میرا خدا تو مجھے اسی دنیا کے اندر پاک و صاف کر کے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ باری تعالیٰ وہاں میری کوئی پکڑ نہ فرمائے، اسی دنیا میں مجھے نمٹا دے. کیونکہ دنیا کی زندگی فانی زندگی ہے. جب دنیا کی زندگی فانی زندگی، ختم ہونے والی زندگی، اور دنیا کی زندگی بالکل پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ پانی پر ابھرا اور ختم ہوا. جب دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے تو دنیا کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہے گی، تو وہاں کی تکلیف بھی ہمیشہ رہے گی. اللہم احفظنا. اس لیے اگر کوئی عورت شوگر کی بیمار ہو جائے یا کینسر کی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی پر کوئی بیماری آئے، لا سمح اللہ کسی کو بیمار نہ کرے، لیکن اگر آ جائے کوئی بیماری تو اس کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھے، اور جب اس کو اپنے لیے رحمت سمجھے گی تو پھر کاہے کا غم کرے گی. رحمت سے کون انسان غم کرے گا؟ کہ بھئی فائدہ ہو جائے بہت اچھا، نہیں فائدہ ہوتا تو میں اپنے خدا کی رضا میں راضی ہوں. آدمی یہ تصور کرے، وہ شوگر کی بیمار عورت یہ تصور کرے، اٹھتے بیٹھتے گھٹنے پھوٹتے ہیں، کھلتے ہیں، نسوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، تو آدمی صبر کرے کہ چلو میرا آقا، میرا مولا، میرا مالک، میرا معبود، میرا خدا دنیا میں ہی پاک صاف کرنا چاہتا ہے مجھے، چلو اچھا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیمار انسان کو بشارت دی ہے، فرمایا بخار کو برا مت کہنا، ورنہ تمام کی تمام
رحمت اللہ سبحانہ و تعالی چھین لے گا. یوں مسل مشہور ہے کہ بخار تو ہاتھی کو بٹھا دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے. جس خدا نے کمزور کیا وہی خدا طاقت بھی عنایت فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال, غور سے سنو, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں اغتمس فيها او اغتمس فيها رواہ مالک و احمد. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بیمار آدمی کا حال چال معلوم کرنے کے لیے جائے, اب مرد ہو یا عورت ہو, جو آدمی کسی بیمار آدمی کا حال چال معلوم کرنے جائے, اس کی عیادت کے واسطے جائے, مرد ہو یا عورت, تو جب تک وہ مزاج پرسی کرنے والا بیمار کے پاس بیٹھتا نہیں تو بیٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کی رحمت کے دریا میں داخل لیتا ہے. ابھی بیٹھا نہیں بیمار کے پاس, کھڑا ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ثواب دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دریا میں وہ داخل لیتا ہے اگرچہ کھڑا ہے. اور جب وہ آدمی جانے والا, مزاج پرسی کرنے والا اس بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں رحمت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے مزاج پرسی کرنے والے کے لیے. اب تو جناب اس زمانے کے اندر لوگوں کے خون ہی بڑے سفید ہو گئے. پہلے تو اگر کسی کے سر میں درد بھی ہوا نا, فوراً دوڑے دوڑے خاندان والے چلے جاتے تھے کہ بھئی سر میں درد ہو گیا, بخار ہے. اور اب تو آدمی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن انسانوں کو, رشتہ داروں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. سارے مسلمان خواتین و حضرات آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر اس سے رشتہ داری نہیں بھی صحیح تو ایمان کا رشتہ تو قائم ہے, اور ایمان کا رشتہ یاد رکھو خون کے رشتے سے بدر جہاں افضل ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں. ہماری برادری کا نام اسلام ہے, ہماری برادری کا نام ایمان ہے. انصاری منصوری ہماری برادری کا نام نہیں, پٹھان شیخ ہماری برادری کا نام نہیں, سارے مسلمانوں کی برادری کا نام اسلام ہے. حضور نے یہی فلسفہ پیش کیا. اصلاح قوم فلاح قوم ہمارے یہاں نہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس پر اونچ نیچ پر بھی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے کہ برادری بندی پھیلا رکھی ہے. اس کی وجہ سے سینکڑوں برائیاں ہیں مسلمانوں کے اندر. تو نیچا ہے, میں اونچا ہوں, میں اونچا ہوں, تو نیچا ہے. مسلمانوں کے اندر کوئی اونچا نیچا نہیں, سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. لیکن اونچا وہ ہے جو تقوی کے اوپر زیادہ عمل کرتا ہے, جس کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے کے مطابق زیادہ ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے اونچا ہے, چاہے وہ کسی سے بھی پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کے برادری نہیں دیکھی جاتی, خاندان نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شیخ ہے یا پٹھان ہے, انصاری ہے یا منصوری, ہرگز نہیں. اللہ تو بھائی عمل کو دیکھتا ہے. برادری اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میرا خاندان اس کے خاندان کے مقابلے میں اونچا ہے, غلط گفتگو کرتا ہے, ہرگز نہیں. ایک بھنگی کا لڑکا جو مسلمان ہے, اگر وہ حافظ ہے, قاری ہے, عالم ہے, اور اس کے اندر شریعت اسلامیہ کے علوم موجود ہیں, خدا کی قسم وہ اس بدتمیز آدمی کے مقابلے میں بدر جہاں افضل ہے. نماز اس سے پڑھوائی جائے گی, اس سے نہیں پڑھوائی جائے گی. یہ ہے اسلام کی تعلیم. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کبھی گفتگو کروں گا اس مسئلے پر. سب سے پیار سے بولو, محبت سے بولو, سب کو سلام کرو. آپس میں عورتیں سلام کریں, مرد آپس میں سلام کریں. سلام سے تو محبت پیدا ہوتی. میں نے سلام کے بارے میں گفتگو پہلے آپ کے سامنے کی ہے تفصیل کے ساتھ. فرمایا کہ وہ بیمار کے پاس گیا, لیکن ابھی بیٹھا نہیں. بیٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے دریا میں داخل کر دیتا ہے. اور جب وہ
بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کو تسلی دیتا ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھتے ہی وہ اللہ کی رحمت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی بہن بیمار ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ عورت کی مزاج پرسی کرے، مرد کو چاہیے کہ مرد کی مزاج پرسی کرنے کے واسطے جائے. تو بھئی چاہے 5 منٹ کے لیے جاؤں لیکن جانا ہے، بھئی فلاں آدمی بیمار ہے. یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس بیمار کو آدمی اچھا اللہ تعالیٰ اچھا کر دے، اس بیمار عورت کو باری تعالیٰ اچھا کر دے اور اس صحیح آدمی کو بیمار بنا دے. ہوتا ہے ایسا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان تمام چیزوں کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. خواتین و حضرات، ایک موت تو وہ ہوتی ہے جو اچانک ہو جائے. مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کار کا، گاڑی کا، ٹیکسی کا، موٹر کا، ریل گاڑی کا، بس کا، ہوتے رہتے ہیں ایکسیڈنٹ. اللہم احفظنا. اس لیے بار بار ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی ٹرین میں بیٹھو، بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، حفاظت کی دعائیں پڑھ لو. بس میں بیٹھو، حفاظت کی دعا پڑھ کر بیٹھو، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، اللہ ہی کو پتہ ہے. انسان کا علم تو بھائی اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اللہ کا علم بہت وسیع ہے جس کی کوئی آدمی حقیقت نہیں جان سکتا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں تو میرے بندو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، میرے علم کے مقابلے میں تمہارا علم کچھ بھی نہیں. اور ایک ہے بیماری کے اندر مبتلا ہو کر مرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وعن یحیی بن سعید قال ان رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ما يدريك ويحك ما يدريك لو ان الله ابتلاه بمرض فكفر عنه من سيئاته رواه مالك مرسلا. حضرت یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک آدمی کو اچانک موت آ گئی. غور سے سنو، اچانک موت نے آ دبوچا اس آدمی کو. اب ایک آدمی کو پتہ لگا کہ فلاں آدمی اچانک مر گیا. جیسے اس زمانے کے اندر بھی اچانک لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا اور گیا. کیلے کے چھلکے کے اوپر پیر پڑا اور یہ پھسلا اور مرا. کچھ رکھا تھوڑا ہی انسان کے اندر، وہ یوں ہی تکبر کرتا پھرے ہے. عورتیں بھی تکبر کرتی ہیں اور مرد بھی تکبر کرتے ہیں. اپنے آپ کو انسان پتہ نہیں کیوں بڑا سمجھتا ہے. سینکڑوں گندگیاں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی اچھا سمجھتا ہے. اچھا وہ ہے جس کو اللہ اچھا سمجھے. پیشاب انسان کرتا ہے وہ گندا ہے، پاخانہ گندا ہے، اس کے جسم میں جو خون ہے وہ ناپاک گندا ہے، ناپاک چیز سے پیدا ہوا، ناپاک مقام سے نکل کر آیا. کتنی کتنی ناپاکیاں اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دی. ری خارج ہو جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے لیکن پھر بھی صاحب تکبر کرتا پھرتا ہے. حالانکہ اللہ نے منع کیا کہ دیکھ اکڑ کر مت چل. تو اکڑ کر چلنے سے پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا اور زمین کی گہرائی کو حاصل نہیں کر سکتا. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اس سے پہلے آیت کریمہ ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. خیر صاحب اچانک انتقال ہوا اس آدمی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. تو ایک آدمی نے کہا بھائی مبارک مبارک مبارک، ارے بڑی اچھی موت آئی اس کو، بہت شاندار اس کی موت ہوئی، مبارک مبارک. چلو مر گیا اور کسی بیماری میں مبتلا بھی نہیں ہوا. بیمار نہیں تھا، بالکل صحیح سالم تھا، تندرست تھا، لیکن اچانک اس کی موت واقع ہو گئی.
تو دوسرے آدمی نے سن کر کہا بھائی چلو اچھا ہوا اچانک مر گیا, کسی بیماری میں مبتلا تو نہ ہوا, اس کو کوئی بیماری نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا بڑا افسوس ہے تمہاری اس بات کے اوپر, تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ کسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوا اور اچانک اس کو موت آ گئی, بڑا افسوس ہے تمہارے اس کلام کے اوپر. ارے تمہیں کیا معلوم, یعنی بغیر مرض اور بیماری کے اچانک مر جانے کو اچھا مت سمجھو. اگر اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو کسی بیماری کے ساتھ موت دیتا, یعنی کسی بیماری کی وجہ سے اس کو موت آتی اور بیماری کے بدلے میں اس کی خطائیں دور کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. علماء نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بیماری کے اندر مبتلا رہ کر مرتا ہے اور وہ بیماری اس کو کھا جاتی ہے اور بیماری کے اندر ہی اس کا انتقال ہوتا ہے, تو وہ بیماری میں مرنے والا افضل ہے اس مرنے والے کے مقابلے میں جس کی موت اچانک ہوئی ہے. اس لیے بیماری کو اچھا سمجھنا چاہیے اور بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ بندے کے حق میں اللہ تعالی نے ایک رحمت کی چیز بنا دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ تمام تفصیلات بیان فرمائی. اب سوال یہ ہے کہ چلو بھائی یہ تو معلوم ہو گیا کہ بیمار آدمی کو دیکھنے جانا بہت اچھا ہے, بڑی ثواب کی چیز ہے کہ اللہ کی رحمت میں انسان ڈوب جاتا ہے. سبحان اللہ, جس کو اللہ کی رحمت مل جائے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. بھائی یقین کی بات ہے, لوگوں کے آج کل یقین کمزور ہے, نہ اللہ کی ذات پر یقین ہے نہ اللہ کی صفات پر یقین ہے. کمزور اسلام ہے مسلمانوں کا. اب سوال یہ کہ بیمار کو دیکھنے کے واسطے رکشے میں جائیں یا پیدل جائیں, سواری پر سوار ہو کر جائیں یا پیدل جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے کہ حضور نے اس کے بارے میں بھی تعلیم فرما دی کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے تو پکارنے والا فرشتہ, اللہ کی رحمت کا فرشتہ اس جانے والے سے کہتا ہے آسمان سے پکار کر کہ میاں خوشی ہو تمہیں دنیا اور آخرت میں, تمہارا چلنا بھی اچھا, تم بھی اچھے, تمہارا چلنا بھی اچھا, اور تم نے اس بیمار کی وجہ سے یعنی اس کی مزاج پرسی کرنے کی وجہ سے جنت میں اپنا ایک مکان بنا لیا. کتنا معمولی سا عمل ہے لیکن ہمارا خدا کتنا مہربان ہے ہمارے اوپر. اب اس کے باوجود بھی اگر باری تعالیٰ کی شریعت پر آدمی اپنی جان کو نچھاور نہ کرے تو پھر کون سا وقت آئے گا؟ یہی تو کرنے کا وقت ہے. اس لیے تو میری ماں اور بہنوں یہ پروگرام جاری کیا گیا کہ کچھ تو مسلمان عورتوں کے پلے بات پڑے کہ مسلمان عورتیں اگر سمجھ جائیں گی تو مردوں کا سنبھلنا اللہ آسان کر دے گا. اسی بنیاد پر یہ ہفتے واری پروگرام کیا جاتا ہے, قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کس عورت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور بیان کرنے والے کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے اور ان لوگوں کے واسطے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے کہ جو اس پروگرام میں حصہ لیتی ہیں. چنانچہ فرشتہ آسمان سے پکار کر کہتے ہیں کہ میاں تم بھی اچھے, تمہارا چلنا بھی اچھا, اور تم نے مریض کے پاس جانے کی وجہ سے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. علماء نے اس حدیث پاک کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آدمی بیمار کو دیکھنے کے واسطے جائے تو پیدل جائے, کیونکہ ہر قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ, چلنے کی نیکیاں علیحدہ اور فرشتہ آسمان سے پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا چلنا بھی اچھا اور تو بھی اچھا, اور جنت میں گھر علیحدہ ملے گا انشاءاللہ. میرے آقا سچے تو ان کی یہ بات بھی سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے فرمایا کہ پیدل چل کر انسان مریض کو دیکھنے کے واسطے جائے, لیکن ساتھ میں حضرات علماء کرام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر پیدل چلنے کی طاقت نہ ہو, کمزور ہو,
بیچارہ مزاج پوچھنے والا خود ہی کمزور ہو، خود ہی بیماری کے اندر مبتلا ہو، تو رکشے سے بھی جا سکتا ہے دیکھنے کے لیے، سواری سے بھی جا سکتا ہے دیکھنے کے لیے، گاڑی میں بیٹھ کر بھی جا سکتا ہے، سائیکل پر بیٹھ کر بھی جا سکتا ہے. لیکن اگر پیدل جائے گا تو پیدل چلنا اس کے لیے افضل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی، اور جس چیز کے اندر اس کو مشقت اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو ثواب بھی دیں گے. یہ تو ہوا بھائی مسلمان آدمی بیمار پڑ جائے یا مسلمان عورت بیمار پڑ جائے، لیکن اگر کبھی کوئی کافر بیمار پڑ جائے اور ہے وہ پڑوس میں، ہمارے امروہہ کے اندر ہندوستان کے اندر تو ایسا بہت ہے کہ ایک مسلمان کا گھر ہے، برابر میں کوئی ہندو رہتا ہے، برابر میں کوئی کافر رہتا ہے. تو اگر وہ غیر مسلم بیمار پڑ جائے تو اس کو بھی دیکھنے کے واسطے جاویں نہ جاویں. اسی طرح پڑوسن ہے، وہ ہندو ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو یہ مسلمان عورت پڑوس کی اس غیر مسلم عورت کو دیکھنے کے واسطے جا سکتی ہے کہ نہیں؟ شریعت کہتی کہ ہاں، پردے کی پابندی کے ساتھ اس کافر بیمار عورت کو بھی دیکھنے کے لیے مسلمان عورت جا سکتی ہے، بشرطے کہ پردے کا اہتمام کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے کیا ہے کہ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں يخدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقعد عند راسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا غیر مسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، کبھی کبھی آپ کے پاس آتا تھا، آپ کی خدمت کر دیا کرتا تھا. اتفاقاً وہ یہودی لڑکا بیمار پڑ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ بھئی وہ لڑکا میرے پاس آتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، آیا نہیں کئی دن سے. لوگوں نے بتایا حضرت وہ بیمار ہے. چنانچہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ وہ یہودی لڑکا بیمار ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے پاس جا کر اس کی مزاج پرسی کی، اور اس یہودی لڑکے کے سر کے پاس آپ بیٹھ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے سے فرمایا کہ میاں جی مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اب لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، لڑکے کا یہودی باپ بھی اس لڑکے کے پاس ہی کھڑا تھا. اور دیکھا کیوں؟ اس واسطے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ. تو میرے ابا آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے، میں اسلام قبول کروں یا اسلام قبول نہ کروں؟ باپ بھی سمجھ گیا کہ بھئی لڑکا میری جانب کیوں دیکھ رہا ہے، سوالیہ نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے. باپ سمجھ گیا کہ میرا لڑکا مجھ کو کیوں دیکھ رہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹے ابو القاسم یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، یعنی مسلمان ہو جاؤ. باپ بھی بڑا سمجھدار تھا. چنانچہ وہ لڑکا اسی وقت مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کی مزاج پرسی کر کے جب فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرتے ہوئے باہر نکلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس یہودی لڑکے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، یعنی مسلمان بنا دیا. سبحان اللہ. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہودی لڑکے کی مزاج پرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہ یہودی تھا، اور جب باہر نکلے تو مسلمان تھا. تبھی تو فرمایا کہ یہ دوزخ کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا. علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان مرد غیر مسلم مرد کی مزاج پرسی کرنے کے لیے اس کے مکان پر جا سکتا ہے. ایسے ہی مسلمان عورت غیر مسلم عورت کی مزاج پرسی کرنے کے لیے اس کے مکان پر جا سکتی ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ. یہ حدیث پاک بخاری میں ہے.
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه رواه الترمذي وابن ماجه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم بیمار کے پاس اس کا حال پوچھنے کے لیے جاؤ تو اس کی زندگی کے بارے میں اس کا غم دور کرو، یعنی تسلی اور تشفی دلاؤ کہ بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اچھے ہو جاؤ گے، کون سے ڈاکٹر کا علاج ہے، کون سے حکیم کا علاج ہے، دوائی پابندی سے کھاؤ، پرہیز کا اہتمام کرو. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تسلی دینا اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو یعنی مقدر کے لکھے ہوئے کو ٹال تو نہیں سکتی کہ اگر اس بیماری کے اندر اس کی موت لکھی ہے تو موت تو آئے گی، مرے گا تو صحیح، مگر مریض کا دل تو ضرور خوش ہو جائے گا. اور جب مریض خوش ہو جائے گا اس کے اس کلام کے ذریعے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کے ذریعے خوش ہو جائیں گے کہ چلو میرے بندے کو اس نے خوش تو کیا. اس لیے خواتین و حضرات، بیمار آدمی کی دلداری کرنا یہ بے انتہا ضروری اور لازم چیز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر خود بھی عمل کیا اور صحابہ کرام کو بھی اور ایمان والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دی اور اس پر برانگیختہ کیا. اس لیے صحابہ کرام اس کے اوپر پابندی سے عمل کرتے تھے. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا او يمشي لك الى جنازه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار کے پاس اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا، یعنی اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا دے دے تاکہ وہ تیرے بندے کو یعنی تیرے دشمن کو، اسلام کے دشمن کو، قرآن کے دشمن کو جنگ و جدال کر کے انہیں زخمی اور قتل کر دے، یا تیری خوشی اور رضا کی خاطر جنازے کی طرف یعنی نماز جنازہ کے لیے چلے. مریض کی تسلی اور یہ دعا پڑھنا یہ بھی شریعت اسلامیہ کا حکم ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا شفي الا ان يكون قد حضر اجله رواه ابو داود والترمذي. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیمار مسلمان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جائے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں اللہ بزرگ و برتر سے جو عرش عظیم کا مالک کا دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دیتے، تو اللہ تعالیٰ 7 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اسے شفا دے دے گا بشرطے کہ اس کی موت نہ آئی ہو. تقریر ختم ہونے کو آ رہی ہے. ان تمام چیزوں سے خواتین و حضرات میں آپ کے سامنے اسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی دنیا کے اندر بیمار پڑتا رہتا ہے، لیکن حال چال معلوم کرنے والے اپنی عیادت کی وجہ سے اور اپنی مزاج پرسی کرنے کی وجہ سے بہت بڑا ثواب کما سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات سنیہ پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں اپنا گھر بنا سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بنیاد پر اگرچہ آپ سب سے بڑے تھے بیماروں کی مزاج پرسی فرمائی اور بیماروں کی پیشانی پر آپ نے ہاتھ رکھا اور بیماروں کو بے انتہا تسلی دی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے فرمایا کہ پیغمبر کے نقش قدم پر چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ